بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منظور احمد JTV 786۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات کرنے والا ہوں۔ موجودہ ملکی سیاست کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ آج سوموار تک چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومت کو اور PTI کو آپس میں تمام جماعتوں کو ڈیلاگ کرنے کا کہا ہے، لیکن کل کا وزیر اعظم کا جو تمام PDM کی جماعتیں تھیں ان کو مدعو کرنا اور جو فیصلہ کیا ہے وہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ حکومت جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ملک کی عدلیہ کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر ملک کی عدلیہ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی اگر دے سکتی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کر سکتی ہے، یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر سکتی ہے، چاہے اس وقت قانون کا یا آئین کا قتل ہوا یا نہ ہوا وہ بعد کی بات ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر ایک چیف جسٹس کے نیچے دوسرا ایک سینئر ترین جج ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس نے کل سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، لیکن کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جونیئر جج چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلوں سے اختلاف کرے، یا حکومت جو ہے ڈرامہ بازی کر کے اس کو 2 اور 3 کے فیصلے کو جو ہے وہ 3 اور 4 کا کہے؟ ایسا ناممکن ہے، اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آئین میں انتخابات 90 دن کا لکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، الیکشن کرا دینے میں کیا حرج ہے، اس میں انہی کی عزت میں بہتری آئے گی۔ کل کو یہ کہیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے نیچے جو جرنیل ہیں وہ اس کے خلاف ایسی بات کریں تو یہ پھر اچھی باتیں نہیں ہیں۔ کیوں کہ صدر پاکستان اس وقت پاکستان کا سب سے سینئر ترین شخص عزت و احترام کے لحاظ سے، اگر آپ اس کا حکم نہیں مانیں گے، اسی طریقے سے آرمی کے اندر جوائنٹ چیف آف سٹاف اور اسی طریقے سے جوائنٹ چیف آف ایئر سٹاف، نیول سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف سینئر ترین عہدوں پر فائز۔ اگر آپ ان کی باتیں نہیں مانیں گے یا ان کے نیچے جو محکمے کے اندر لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ اس سے ہمارے ادارے کمزور ہوں گے اور اس کے اندر بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو براہ کرم اس پاکستان کے نظام کو چلنے دیں۔ جو جج صاحبان یا چیف جسٹس آف پاکستان سوال پوچھ رہا ہے، اگر آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کرانا ضروری ہے تو پھر آپ الیکشن کرا دیں، اسی میں آپ کی عزت بھی ہے، اسی میں بہتری بھی۔ آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، تو ہمارے جو آپ نے نیب کے چیئرمین جنرل نذیر بٹ صاحب کو آپ نے لگایا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے ایک فوجی جرنیل کو اس عہدے پہ لگا دیا، لیکن اس کی مراعات میں جو اضافہ کیا ہے اس کا مقصد آپ کا کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کریں؟ آپ کے کیسز اگر 50 کروڑ سے اوپر ہیں، ان کا وہ کیس کھول نہیں رہا۔ ان کو چاہیے کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں، ابھی فوجی جرنیل ہی آیا نا، تو اس کا کام ہے بلا روک ٹوک اس کو لگا دیا گیا ہے، کسی کا باپ بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا جب تک وہ خود استعفیٰ نہ دے، اپنی مدت پوری نہ کرے۔ تو اس کو چاہیے کہ اس ملک کے اندر جاوید اقبال کی طرح تمام کیس کھولے، جن لوگوں نے پیسے معاف کرائے ان سے پیسے وصول کرے، اور جتنے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، حزب اختلاف میں ہیں یا حکومت کے اندر ہیں، اب اس کے پاس یہ بہترین موقع آیا ہے کہ ان سب کا احتساب کرے اور ان سب کے گھروں کی تلاشی لی جائے، ان سے ڈالر، سونا، جو چیز ان کے گھروں میں پڑا ہوا ہے
یا گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جس کا یہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے، سب کی وصولی کی جائے، اور وہ چیزیں اگر ان کے اس کے اندر شو نہیں ہیں، جو ان کے مالی چیزیں بتائی گئی ہیں، جو جن کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، ان کے ریکارڈ میں لایا جائے اور ان سے سارا پیسہ اکٹھا کر کے ملکی خزانے کو بھرا جا سکتا۔ اور ابھی اگر رات کو آپ نے پیٹرول جو ہے وہ 293 روپے کا کر دیا ہے تو بڑے شرم اور افسوس کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ غریبوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ آپ غریبوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا صلہ انشاءاللہ آپ کو غریب جو ہے، یہ الیکشن جب بھی ہوں گے، ووٹ ہوں گے، اس کے اندر آپ کو ایسا تماچا ماریں گے کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ غریب ہی وہ طاقت ہے جو آپ کو اسمبلیوں تک لاتا ہے۔ اور جب غریب کے اندر شعور پیدا ہو گیا اور وہ آپ کی اس غلامانہ سوچ سے آزاد ہو گیا تو یاد رکھیں، جس طریقے سے پنجاب کے اندر 20 سیٹوں میں سے 16 سیٹیں جو ہے انہوں نے تحریک انصاف کو دلوائیں، اسی طریقے سے باقی جو پورا پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا تو وہ یا تو تحریک لبیک کو ووٹ جائے گا، یا تحریک انصاف کو جائے گا، یا مولانا طاہر القادری کو جائے گا۔ پھر نہ پیپل پارٹی کو ووٹ ملے گا، نہ تحریک اس کو کیا نام ہے مولانا فضل الرحمان کو ملے گا، اور نہ ہی نون لیگ کو ملے گا، ان کا صفایا ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے آپس کی باتیں یا ایسے ڈائلاگ، ایسی جھوٹی کہانیاں عوام کو مت سنائیں کہ جن کے اندر صداقت نہیں ہے۔ عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس ملک کے لیے کون جو ہے وہ اچھا ہے اور کون برا ہے۔ برائے کرم ہم سب لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہے بوڑھے ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، جوان ہے، سب اس ملک کے بارے میں فکر مند ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کون مخلص ہے۔ آپ کی مخلصانہ سوچ تو یہی ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر میں ہمارے قید میاں نواز شریف صاحب جو ہے علاج کرانے کے لیے 4 ہفتے کے لیے گئے، اور تقریباً 3 سے 4 سال ہونے والے ہیں وہ واپس نہیں آئے۔ تو کیا آپ نے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کر اس ملک کے لیے دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے؟ آپ کی تو پارٹی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو اس ملک کی خدمت کر سکے۔ میرے پیارے وزیر اعظم صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ دوں گا اور عوام کو سہولیات دوں گا۔ عوام کو آپ یہی سہولیات دے رہے ہیں کہ آپ نے رات کو پیٹرول جو ہے وہ 292 یا 93 روپے پہ پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں عوام کو بتا سکتے ہیں کہ اتنا جو آپ نے مہنگا پیٹرول کیا ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کا ریٹ کم ہے، تو یہ جتنا پیسہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ اس کا آڈٹ کون کرے گا؟ اور میرے خیال میں اگر آپ نے حکومت نے عدلیہ کی بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نااہل ہو جائیں، اور آپ کو نااہل ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اگر آپ قانون کی پاسداری نہیں کرائیں گے تو پھر اس ملک کے اندر کون ہوگا جو پاسداری کرائے؟ اس سے بہتر ہے کہ اسلامی نظام اس ملک میں لایا جائے، سیاست کو دفن کر دیا جائے، اور صدارتی نظام لا کر ملک کا پیسہ بچایا جائے۔ یہ جو ملک کے اندر جو ہے کوئی مشیر ہے، کوئی وزیر ہے، اور فوج جو ہے اتنی بڑی فوج جو آپ کی وزارت کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی پاکستان آرمی کی فوج کی بات نہیں کر رہا، وہ مہذب اور ایک جو ہے مضبوط ادارہ ہے، پائیدار ادارہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی آپس میں اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ وہ سینئر جونیئر کا احترام کرتے ہیں، ہاں کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ عوام کے اندر لایا جائے۔ یہ پہلی بار تھا
کہ ISI کے جرنیل کو آ کر یہ بات کرنی پڑی، جبکہ اسے بھی یہ کانفرنس جو ہے وہ جنرل بابر صاحب کو اور ندیم کو جو ہے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو کرتا رہے، چیف جسٹس صاحب اور باقی نہیں سن رہے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، تو فوج کے خلاف بھی اگر کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو درگزر کریں، ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں میڈیا دور ہے کرتے رہیں، لیکن آپ اپنا کام کریں تو یہ سب سے بہتر ہوگا کہ ہمیں اپنی عزت محفوظ رکھنی چاہیے، اور جو ہے جہاں پہ حق سچ کی بات ہے وہاں پہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ آرمی کا کام ہے کہ اگر آرمی کو عدالت بلاتی ہے تو وہ جائے کھل کے اپنا مدعا بیان کر دے اور بتا دے کہ جی جو حکم کریں گے ہم اسی کو مانیں گے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے آپ کے اوپر جو ہے صدر بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم اگر بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم آپ کو کوئی غلط کام کہے گا تو آپ اس کی بات مانیں گے، آپ تو صدر کی بات مانیں گے اور اس کے بعد عدلیہ کی بات مانیں گے۔ تو آپ بہتر ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ جو ہے سوموار کا دن جو ہے اچھے طریقے سے نبھائیں، جو فوج اپنا چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ کو مشورہ دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ خود ایک اچھا حل نکالیں۔ اگر عدلیہ کے خلاف جائیں گے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کی عزت اسی میں ہے کہ چاہے وہ سارے جج اس کے مخالف ہو جائیں سپریم کورٹ کے، لیکن وہ اس وقت سینئر ترین جرنیل ہے، سینئر ترین چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس نے جو فیصلہ کرنا ہے اس نے ملکی مفاد میں کرنا ہے، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور کوئی بھی ایسا فیصلہ وہ عوام نہیں قبول کرے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ ہاں، عدلیہ کیس کو دیکھے گی، جب قانون کے مطابق الیکشن ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں کے الیکشن سب اکٹھے ہوں تو پھر آپ ریزائن کر دیں، اپنی اسمبلی کو توڑ دیں اور نئے الیکشن کا اعلان کریں، اور اپوزیشن جو ہے وہ راجہ ریاض کے ساتھ نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی سے مل بیٹھ کر آپ جو ہے وہ عبوری جو گورنمنٹ ہے اس کو قائم کریں اور الیکشن کریں، اور جو جیت کے آ جائے گا وہ اس پاکستان کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی پاکستان دشمن پارٹی کے ہیں، انہوں نے تو جو ہے وہ بھارت نواز ہیں، اگر وہ بھارت نواز نہ ہوتے پاکستان کے لیے اچھے ہوتے تو آج اس پاکستان کے اندر جو ہے اسلامی قانون نافذ ہوتا، سود ختم ہو جاتا۔ ابھی تو اس کے منہ کے تالے لگے ہوئے ہیں، جبکہ جو ہے کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سود ختم کیا جائے اور اسلامی طرز پر جو ہے بینکوں کا سسٹم لایا جائے، تو اب تو تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کو راضی نہیں ہے، کیونکہ اسی میں آپ لوگوں کو جو ہے آپ کے بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا منافع مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب سرکار اسلامی نظام آئے گا یا اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ چاہتے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ جو ہے نا ملک کے اندر کرپٹ مافیا کے اوپر آپ لگام ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب عوام بھوکی مرے گی، عوام کی یہ صورت حال ہوگی، تو پھر پاکستان کے اندر ناراضگی پھیلے گی۔ برائے کرم ہوش کیا ناخن لیں، تمام سیاستدان مل جل کے بیٹھے اور عدلیہ اور فوج کا بھی احترام کریں اور وہ فیصلے کریں کہ جو ملکی مفاد میں ہوں۔ اس میں اگر کرسی آپ کی جاتی ہے تو جائے، لیکن آپ قانون کا احترام کریں اور آپ وہ نظام بہتر لائیں جس کے اندر جن جن لوگوں نے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کرپشن کی ہے، جن جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، کرپشن کی ہے، ایسے ادارے بنائے جائیں جو ہر بندے کی چھان بین کریں، اور جس نے اپنے ذرائع سے زیادہ پیسہ کمایا ہے وہ سارے کا سارا، چاہے وہ زمینیں ہیں، چاہے وہ پلاٹ ہیں، چاہے وہ جائیدادیں ہیں، وہ ضبط کی جائیں، اور ضبط کرنے کے بعد قومی خزانے میں ڈالے جائیں، تو میرے خیال میں پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا۔ اور یہ جو 72 سال سے 75 سالوں سے یہ جو لوٹ مار کا بازار ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایسے لوگوں کو سرے عام سزائیں دیں۔ اگر کسی نے کوئی اس طرح کی کارروائی کی ہے تو اس کو سرے عام جب سزا ہوگی تو
اگر کسی نے چوری کیا تو اس کا جب ہاتھ آپ کاٹیں گے تو پھر باقی بھی اس سے سبق سیکھیں گے اور ملک بہتری کی طرف چلے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی، حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم نے جو ہے اپنی بات چیت بھی کرنی ہے، اس ملک کی خدمت بھی کرنی ہے، اس ملک کے لیے کام بھی کرنا ہے۔ ہمیں ایماندار افسر، ایماندار جو ہے سیاستدان اور ایماندار تاجر، ایماندار مزدور، ایماندار جو ہے وہ ہر طبقہ چاہیے کہ جو اس ملک کے بارے میں سوچتا ہو، اس ملک کے اندر فراڈ نہیں بلکہ اسلامی اصولوں کا یہ سمجھتا ہو کہ یار میرا جو حق حلال کی کمائی ہے میں اس کو استعمال کروں گا۔ حق حلال کی کمائی کے علاوہ جتنی کمائی ہے وہ اٹھائے اپنے قومی خزانے میں جمع کرا دے کہ یہ میری حرام کی کمائی ہے، میں اپنے بچوں کو یہ نہیں کھلانا چاہتا، لہٰذا یہ پیسہ جو ہے میں جو ہے یا تو غریبوں میں وہ بانٹ دے یا قومی خزانے میں جمع کرا دے، تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔